آگے بڑھتے ہیں اور آپ کی صحت سے متعلق ایک بڑا ہی اہم ایشو ہے جناب، اور وہ ہے جناب وائٹامن ڈی۔ یہ وائٹامن ڈی کیا ہوتا ہے جناب؟ وائٹامن ڈی کہتے ہیں جی دھوپ میں بیٹھو وائٹامن ڈی بن جاتا ہے، دھوپ میں جاؤ تو آگے سورج کہتا ہے وہ نکلو واپس، تو آپ گھبرا جاتے ہیں۔ لیکن یہ دھوپ آپ کی اسکن سے اور خاص طور پہ وہ حصے جہاں جو ہے آپ کا خون بن رہا ہوتا ہے ادھر اگر یہ پڑتی ہے تو اس کے ساتھ جناب ایک چیز بنتی ہے جس کا نام ہے وائٹامن ڈی، جو آپ کی قوت مدافعت کے لیے اور آپ کے اوور آل باڈی کی ہیلتھ کے لیے بڑا ضروری ہے، آپ کے اسٹیمنا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب وائٹامن ڈی کی جب ہمیں کمی ہوتی ہے تو نہ صرف یہ کہ جو ہمارے جو اعصاب ہیں، جو ہماری ہڈیاں یہ کمزوری کا شکار ہوتی ہیں، بلکہ ویسے بھی جو ہمارا نروس سسٹم ہوتا ہے نا وہ بھی کافی زیادہ دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اور کیونکہ گرمیاں اتنی زیادہ گرمیوں میں تو باہر دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتے، تو کیا کر سکتے ہیں وائٹامن ڈی کے حصول کے لیے؟ اس حوالے سے بات کریں گے پروفیسر محمد پرویز انجم کے آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے، ماسٹر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ باخبر سویرا کو وقت دینے کے لیے۔ سر یہ بتائیں، ویسے تو عمومی طور پہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو روز دن میں 15 منٹ جو ہے وہ دھوپ میں بیٹھنا چاہیے، وہ ہوتا ہے نا کہ صبح 12 بجے سے پہلے کی جو دھوپ ہوتی ہے، اتنی گرمیوں میں تو صبح کی دھوپ بھی ماننی ہے، تو کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بلایا اور کچھ مفید معلومات ناظرین اور سامعین تک پہنچا سکیں۔ وائٹامن ڈی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ سن لائٹ از دا بیسٹ سورس، اور اللہ کا شکر ہمارے ملک میں سورج کی تپش اتنی ہوتی ہے کہ، لیکن دوسری جو منفی پہلو یہ ہے کہ ہماری اسکن کی جو پگمنٹیشن ہے وہ ایسی ہے کہ زیادہ دھوپ کو ایبزارب نہیں کرتی ہے۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی آج کل بہت زیادہ ہے، جس عورت کو جس مرد کو کراؤ اس کی وائٹامن ڈی کم ہوتا ہے۔ اس کا منیمم لیول جو ہوتا ہے، جو عام مریض ہم سے بات کرتے ہیں رپورٹ تو پڑھ لیتے ہیں نا، تو 30 ہونا چاہیے منیمم۔ تو آج کل 7 کسی کا ہوتا ہے، کسی کا 8 ہوتا ہے، کسی کا 10 ہوتا ہے۔ تو اور ویسے میری رپورٹ تو نہیں پڑھ لی جو آپ نے 7 بولا ہے، میں بھی ابھی دیکھ رہی تھی جی، تو یہ ایگزیکٹلی ہے، ہمارے پاس جو مریض آتے ہیں وہ کرا کے بھی آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وائٹامن ڈی، وہ بیمار نہیں ہوتے، وائٹامن ڈی کی کمی دیکھ کے بیمار پڑ جاتے ہیں کہ وائٹامن ڈی اتنا کم ہے میں بیمار ہو گئی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وائٹامن ڈی بننے کے لیے دھوپ کا کمر پہ اور گھٹنوں پہ لگنا ضروری ہے، اسکن کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے دھوپ کا، اس میں کس حد تک؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ دھوپ میں آپ جسٹ دھوپ میں بیٹھ جائیں، اسکن جو ہماری فیس پہ بھی ہے، ہاتھوں کی اسکن، اس کے ذریعے بھی ابزارب ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ، لیکن ہاں جتنی تیز دھوپ ہوگی اتنی زیادہ وائٹامن ڈی بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے ڈاکٹر صاحب اوقات کار بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو صبح اٹھ کے، جیسے اگر آپ صبح اٹھیں تو 8-9 بجے اگر آپ کو کہیں دھوپ ملے تو وہ دھوپ زیادہ بہتر ہے، وہ لینی چاہیے، بجائے کہ ہم 12 بجے کی بعد دھوپ پہ انحصار کریں وائٹامن ڈی کے لیے۔ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا، یہی ہے سائنٹیفک طریقہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو اگر ٹائم نہیں ملتا ہو 8 بجے تو وہ دھوپ میں نہ بیٹھے، وہ دھوپ بھی فائدہ مند ہے، لیکن ہاں زیادہ بہتر، جس طرح کہتے ہیں کہ واک کرنا فجر کے بعد اگر کسی پارک میں کرنا تو بہت اچھی بات ہے، آکسیجن بھی ملتا ہے، لیکن اگر آپ واک نہیں کر سکتے اس ٹائم پہ تو یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی بھی واک نہ کریں۔ تو آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن وائٹامن ڈی صرف سورج سے نہیں ملتا، جن ملکوں میں سورج نہیں ہے وہاں وائٹامن ڈی کیسے ملتا ہے؟ بہت اچھا ہے، بلکہ وہاں تو ان کی پوزیشن بہت اچھی ہے، ان کے فٹ بالرز ہم دیکھتے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے فٹ بالر سے لمبے، ہمارے بیچارے چھوٹے چھوٹے، وہ لمبے لمبے لوگ، اتنی بڑی ہڈ ان کی۔ ایگزیکٹلی، تو آپ نے بالکل صحیح کہا۔ تو اس کے ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، واک ہے، واک بونز کو مضبوط کرتا ہے، وہ وائٹامن ڈی بھی بناتا ہے، لیکن خوراک کا بھی تو جی میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ پھر ڈائٹ ہے، جو ہمیں آج کل آپ جتنے بچوں کو دیکھیں گے دودھ پینے سے وہ اجتناب برتتے ہیں، دودھ انہیں اچھا نہیں لگتا، دودھ اسمیل اچھی نہیں لگتی، لیکن دودھ انتہائی ضروری ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارا دودھ کتنا خالص ہوتا ہے، تو اس حساب سے دودھ کا استعمال بہت ضروری ہے، اور ڈیری پروڈکٹس جتنی ہیں، پنیر ہے، دہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں سے بھی وائٹامن ڈی بنتا ہے۔ لیکن وائٹامن ڈی کا کام کیا ہے؟ وائٹامن ڈی ہڈیوں کو مضبوط نہیں کرتا، وائٹامن ڈی یہ کام ہے کیلشیم کو ایبزارب کرنا۔ آپ ہمارے ناظرین اور سامعین، یعنی اگر ہمارا وائٹامن ڈی کمزور ہے اور ہم اس پہ یا بہت کم ہے اور ہم کیلشیم سپلیمنٹ لے رہے ہیں تو وہ کیلشیم ہڈیوں میں نہیں جائے گا، وہ آنتوں میں ڈپازٹ ہو جائے گا، وہ پتھری بن سکتی ہے۔ بالکل میڈیکل والی بات کی آپ نے، یہ میتھ یہ سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ وائٹامن ڈی کا کام کیلشیم کو ایبزارب کرنا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں میں اور بتا دوں کہ بعض لوگ کیلشیم، بعض ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں، بعض لوگ عورتیں مرد آتے ہیں کہ کیلشیم تو میرا ٹھیک ہے، تو وہ کیلشیم گرچہ جسم میں کیلشیم کی کمی ہے لیکن رپورٹ صحیح آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیلشیم جسم میں 2 جگہ پہ ہوتا ہے، ایک بلڈ میں اور ایک ہڈیوں میں۔ بلڈ میں کیلشیم کے بہت سارے فنکشنز ہیں، بلڈ کلاٹنگ اور بہت ساری چیزیں،
تو اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے کہ جب ہڈیوں میں بلڈ کم ہوتا ہے، کیلشیم کم ہوتا ہے، تو وہ جب بلڈ میں کیلشیم کم ہوتا ہے تو ہڈیاں کیلشیم بلڈ کو ڈونیٹ کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو برداشت کرتی ہیں کہ میں کمزور ہو جاؤں، تم کمزور نہ ہو. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں خواتین میں ہڈیوں کا بیماری ہوتی ہے، لیکن بلڈ میں جب کیلشیم کراتے ہیں آپ تو نارمل ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کیلشیم نارمل ہے آپ کا. اس کے لیے ہم ایک کراتے ہیں BMD، بون منرل ڈینسٹی، وہ ہڈیوں کے کیلشیم کو بتاتا ہے. اچھا سر، جو کیلشیم سپلیمنٹس یا جو وائٹامن ڈی سپلیمنٹس لیتے ہیں لوگ، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ خالی پیٹ نہیں لینے چاہیے، یہ کھانے کے دوران لینے چاہیے. اس میں کچھ صداقت ہے؟ دیکھیے خالی پیٹ تو نہیں لینے چاہیے صحیح، لیکن کھانے کے دوران یا کھانے کے بعد لینے چاہیے. اور پھر ایک اور بھی چیز میں اس میں ایڈ کر دوں کہ کسی اور دوا کے ساتھ نہ لیں. اچھا. جیسے صبح آپ نے 4 گولیاں کھانی ہیں، کیلشیم کے ساتھ کھا لیا، کوشش کریں کیلشیم اور دوسری دواؤں کے درمیان آدھے 1 گھنٹے کا وقفہ ہو. اچھا. اس لیے کہ پھر اس کی ایبزارپشن بہتر ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے بھی وائٹامن ڈی کے جو کیپسولز ملتے ہیں، جو ہمیں انجیکشن والے ملتے ہیں جو پینے کے لیے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہفتے میں 1 لینا چاہیے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ 5 ویکس کا کورس ہوتا ہے. نہیں، اس کا دیکھیے اس کے ڈوزیج ہوتے ہیں 2 لاکھ یونٹ، 6 لاکھ یونٹ، تو یونٹ کے حساب سے ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وائٹامن ڈی جنرلی جو ہے نا یہ لانگ ایکٹنگ ہے. خواتین کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے وائٹامن ڈی کا ہونا؟ کیونکہ بہت ساری خواتین جو کنسیو کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں وہ وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو وائٹامن ڈی، ایک تو ہم وائٹامن ڈی کا لیول کراتے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کتنا کم ہے. اگر فرض کی کسی کا 30 ہے تو اس کو اتنی ضرورت نہیں وائٹامن ڈی کی، اس کی ایبزارپشن صحیح ہو رہی ہے. لیکن ہاں اگر کم ہے تو یہ ضروری نہیں کہ ہر ہفتے لیں. وائٹامن ڈی لانگ ایکٹنگ ہے، کم سے کم 15 دن کا وقفہ ہونا چاہیے. وائٹامن ڈی گولی بڑا بہتر کہ کیلشیم جلدی سے کھا لو، وائٹامن ڈی جتنی زیادہ کھا لو گے اتنی وائٹامن ڈی بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے. وہ پھر اس کے نقصانات بھی ہیں. وائٹامن ڈی انٹاکسیکیشن ایک چیز ہوتی ہے، وہ بری چیز ہے، نہیں ہونی چاہیے. ہائپر کیلسیمیا اور وائٹامن ڈی کو الگ چیزیں. جی وائٹامن ڈی کے زیادہ آپ کو بتایا نا، وائٹامن ڈی کا کام کیلشیم کو ایبسارب کرنا ہے. صحیح. تو بچوں میں وائٹامن ڈی کی جب کمی ہوتی ہے نا تو اس کا نام آپ نے سنا ہوگا ریکٹس کہتے ہیں. ہاتھ پہ ٹیڑھ ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب بڑی عمر میں ہو تو اس کو آسٹیوملیشیا کہتے ہیں. تو وائٹامن ڈی کا کم ہونا الگ چیز ہے کیلشیم کا، لیکن وائٹامن ڈی اور کیلشیم کا آپس میں بہت گہرا تعلق، چولی دامن کا ساتھ. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اکثر لوگ کہتے ہیں جی جب کوئی چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کو وائٹامن ڈی کی ضرور کمی ہوئی ہوگی جس وجہ سے چڑچڑے پن کا شکار ہے. سو ہمارے موڈ کا یا ہمارے نفسیاتی دباؤ کا، یہ پریشر کا وائٹامن ڈی سے کوئی تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے کہ لیکن ضروری نہیں کہ وائٹامن ڈی کی کمی سے ہی چڑچڑاپن ہو رہا ہے. ہر چڑچڑاپن کا علاج وائٹامن ڈی نہیں ہے. بہت ساری نفسیاتی بیماریاں ہماری جو، اور آج کل جو ماحول ہے ہر شخص چڑچڑا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ٹینشن میں پہ جائے. تو یہ مت نہیں کہ اس کو ہر شخص کو وائٹامن ڈی دے دو تو وہ ٹینشن فری ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اچھا، اب جو وائٹامن ڈی کی خواتین میں یا مردوں میں کمی ہوتی ہے وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک ٹیکہ لگا لو 3 مہینے کے لیے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ صدیاں گزر جاتی ہیں، وہ ٹیکہ دوبارہ واپس نہیں آتا. یہ رجحان دوائی کے ذریعے وائٹامن ڈی کو بحال کرنا یہ درست ہے؟ بالکل نہیں. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ کوشش کریں، ہر شخص کوشش کرے کہ ڈائٹ سے، واکس، ایکسرسائز سے اور سن لائٹ سے وائٹامن ڈی کو پورا کرے. ہماری غذاؤں میں اتنی ساری میجر چیز ویسے سن لائٹ ہی ہے. نہیں، میجر چیز سن لائٹ نہیں. جہاں سن لائٹ نہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ڈائٹ، ایکسرسائز. ٹھیک ہے، یہ تو قدرت کا ایک عطیہ ہے. میرے خیال میں ہر گھر میں ایک کمرہ تو ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں پہ سورج کی دھوپ ڈائریکٹ آ رہی ہوتی ہے. سر افسوس کی بات ہے ایسا نہیں ہے. ہمارے پیشنٹس آتے ہیں ایسے اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں، غریب بیچارے، وہ ایسے جہاں دھوپ کا شائبہ تک نہیں. بالکل یہ بھی ہے سر، ہمارے ملک میں ایسا ہے. ڈاکٹر صاحب انفارچونیٹلی وائٹامن ڈی سم تھنگ جو کہ ہم دیکھ کے نہیں بتا سکتے، مطلب اس کے علامات جو ہے نا بہت چیختے ہوئے علامات نہیں ہوتے. سو پھر بھی کون کون سے ایسے میجر علامات ہوتے ہیں جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ ہاں اس شخص کو وائٹامن ڈی کی کمی ہے؟ میں نے جیسے بچوں میں کہا نا آپ کو، بچے کھیلتے ہیں تھک جاتے ہیں، پیروں میں درد بتاتے ہیں، بعض اوقات پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے میں 1 سال کی عمر بچہ کھڑا ہوتا ہے، بڑے بھی لوگ پاؤں جلنے کی بابت شکایت کرتے ہیں. میں بچوں کی بات کر رہا ہوں. تو بچوں 1 سال کی عمر میں عموماً چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ نہیں چل پاتے ہیں، تو پھر ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو وائٹامن ڈی کی کمی ہو سکتی ہے. پھر آپ آ جائیں بڑے ایج میں، ہڈیوں میں درد ہونا، بہت جلدی تھک جانا، ان سب علامات جو ظاہر کرتے ہیں کہ ہو
ہو سکتا ہے اس شخص کو وائٹامن ڈی. ابلے ہوئے انڈوں کی سفیدی کے بارے میں کہا جاتا ہے جی یہ بھی وائٹامن ڈی کا سورس ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی انڈے بہت سفید اور زردی بھی کھائیں، لیکن آپ نے صحیح کہا کہ سفیدی میں بہت وائٹامن ڈی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر خوراک صحیح ہے انسان کی، خوراک ایک بیلنس ڈائٹ ہے، تو پھر اس کو وائٹامن ڈی کی ایکسٹرا ضرورت نہیں ہے. صحیح جی. بہت بہت شکریہ جی. پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے. تو میرا خیال میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے ایک نتیجہ رکھ دیں کہ یہ اب زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر دھوپ نہیں آ رہی گھر میں تو انڈا ضرور موجود ہے. تو ابلے ہوئے انڈے کی سفیدی ہی کیونکہ بعض لوگوں کو زردی نہیں پسند ہوتی، سفیدی ہی کافی ہے آپ کا وائٹامن ڈی انٹیک امپروو کرنے کے لیے. لیکن یہ لائف لانگ، اور اگر لائف لانگ نہیں تو لانگ ٹرم اپروچ ہونی چاہیے. ایسے نہیں کہ ایک دن کھانے میں کھا لیے اس کے بعد بھول گئے، یا پھر آپ نے 5 ہفتے آپ نے وائٹامن ڈی کی، آپ نے لگا جی میں نے کورس کیا، جی میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا جی، اب بس اب مجھ میں وائٹامن ڈی کی کمی پوری ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس کو لائف اسٹائل کا حصہ بنانا ہوگا.